پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آج عرفان صدیقی صاحب نے ملاقات کی، ویسے تو نواز شریف صاحب سے ان سے کئی ایشوز کے اوپر گفتگو ہوئی، لیکن اس میں خاص طور پر پی ٹی آئی کا ذکر بھی سرایا اور یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف بظاہر سنجیدہ نہیں نظر آتی مذاکرات میں. تو یہ فرمائے گا کہ اب اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ مذاکرات کے دروازے اب مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں حکومت کی طرف سے، یا کوئی گنجائش ابھی بھی باقی ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم تو ہمیشہ جو ہے وہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں، اور ہم نے تو اس وقت بھی ڈائلاگ سے یا مذاکرات سے انکار نہیں کیا جب ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات درج ہو رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت دی دین اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس عمران خان صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہی تھی کہ بھلے آپ جو ہے وہ جس طرح سے بھی آپ وزیر اعظم بنے ہیں اور ہمارے ساتھ الیکشن میں بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ بھی ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک وکٹمائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ چلا رہے ہیں، مقدمات جھوٹے ہمارے خلاف درج ہو رہے ہیں، لیکن ایون دین ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ملک کی خاطر، قوم کی خاطر ہم چارٹر آف اکانومی کرنے کو تیار ہیں، آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں. تو اس وقت ہی انہوں نے بات سے انکار کیا تھا. آج بھی جو ہے وہ وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دی ہے، جس کا انہوں نے اس وقت مثبت نہیں بلکہ انتہائی منفی جواب دیا. یہ بعد میں جب یہ مذاکرات کی کمیٹی بنی ہے تو سبھی نے دیکھا کہ ہم ملاقات کرنے، انگیج کرنے، بات کرنے اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے 2 میٹنگز بادل ناخواستہ ہمارے ساتھ کی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ تیسری میٹنگ آپ کے ساتھ نہیں کریں گے. تو یہ رویہ جو ہے اور یہ جو پس منظر ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مذاکرات کے اوپر سنجیدگی تو کیا وہ یقین ہی نہیں رکھتے، اور یہ بدقسمتی ہے. سر لیکن یہ فرمائیے گا کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کو ان کی نااہلی ختم کرنے کی آفر دی جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ کیا آپ کے خیال میں انہوں نے یہ ویسے ہی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، یا اگر واقعی آفر دی جا رہی ہے تو پھر کس حلقے کی طرف سے دی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی بات کہی گئی تھی جب 26 نومبر کا دھرنا نہیں ہوا تھا کہ محسن نقوی صاحب کے تھرو کئی پیغامات دیے گئے تھے خان صاحب کو. تو کیا ان بیانات میں اور ان دعووں میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو خود سے ہی اس قسم کی یہ باتیں کرتے رہے ہیں جو کہ دوبارہ نہ کبھی پھر جو پہلے ایک دفعہ بات کر لیتے ہیں پھر دوبارہ اس کو دہراتے بھی نہیں ہیں، اور ثابت تو کوئی نہیں. ابھی آپ کے علم میں ہے یہ کبھی انہوں نے بنی گالہ میں ان کی منتقلی کی بات کی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہے وہ یعنی ان کو جو ہے وہ فلاں جگہ پہ ان کو کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ان کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی بات جو ہے وہ بعد میں ثابت نہیں ہوئی. پھر اس بات کہا گیا کہ پشاور یا کے پی کے کی کسی جیل میں جو ہے وہ کر دیا جائے ان کو ٹرانسفر. تو یہ اس قسم کی بے معنی سی باتیں جو ہے یہ خود سے اس قسم کی افواہ ہی کہہ لیں آپ، وہ پھیلاتے رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی بعد میں کوئی ثابت تو نہیں ہوئی کہ وہ کسی نے کی تھی یا نہیں کی تھی. یہ بھی فرمائے گا سر کہ بظاہر اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کی خبریں پچھلے کچھ دنوں سے بڑی عام ہو رہی ہیں. پہلے مروت صاحب کے سٹیٹمنٹ سے یہ لگ رہا تھا کہ پارٹی کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے. پھر فواد چودھری صاحب نے کئی سینئر لیڈرشپ میں شامل لوگوں کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے، فنڈنگ استعمال کرنے کے حوالے سے، اختیارات کے استعمال کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دعووں میں اور الزامات میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں، پارٹی تو صحیح معنوں میں یہ ہے نہیں، یہ ایک فین کلب ہے جو کہ عمران خان صاحب کے گرد جمع ہے. تو یہ تو شروع سے ہی ان کی یہ صورتحال رہی ہے، اور باقی جو باتیں یہ پچھلے دنوں میں آپ کو سننے کو ملی ہیں ان میں سے جو ہے وہ 95% باتیں جو ہیں وہ درست ہیں. سر یہ بھی فرمائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اوپر کام کر رہی ہے اور بڑی پرامید ہے کہ عید کے بعد ایک بھرپور احتجاج کیا جائے گا. تو حکومت کو اس سے کوئی خاص پریشانی لاحق ہے یا نہیں؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پروسیس میں اور خاص طور پہ ایک جمہوری پروسیس میں سیاسی جماعتوں کا یا اپوزیشن کا اکٹھے ہو کے کسی بھی اپنے مطالبے یا ایجنڈے کا اعلان کرنا
اس کو پرسو کرنا، اس کے اوپر کوئی احتجاج کرنا جو کہ آئین اور قانون کے تابع ہو، تو یہ ایک جمہوری عمل ہے اور ہم یہ خود کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے میں تو نہ صرف اس سے کوئی خائف ہوں یا خطرہ محسوس کر رہا ہوں، بلکہ میں تو اس کے حق میں ہوں، اور اگر ایسا کوئی الائنس بنے گا تو کم از کم احتجاج بھی کرے گا تو کسی ڈب سے کرے گا، کوئی آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق کرے گا۔ یہ بطور سنگل پارٹی تو کبھی یہ سروں سے کفن باندھ لیتے ہیں، کبھی اپنے جنازے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بندوق سے جو ہے وہ چڑھائی کی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی اپوزیشن کی جماعتوں کا کوئی آپس میں کوئی ایک جو ہے وہ اتحاد مارز وجود میں آتا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے بہتر چیز ہے، خوش آئین ہے، اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔